بظاہر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو جو سود پر زیادہ بزنس کرتا ہے اس کو ہم زیادہ عزت میں، راحت میں، سکون میں، بنگلے میں، عیش و عشرت میں دیکھتے ہیں، اور آپ فرما رہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. صدقہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، کم ہو گیا، اور اللہ فرما رہے بڑھاتے ہیں. دکھنے میں کیا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اور سود کو میں نے نفع کمایا، آپ کو میں نے 100 روپیہ دیا قرضہ، سود کہتے ہیں نا، ایسا قرض دینا، اس پر بڑھا کر لینا، اور بڑھانے کا کوئی عوض نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے بیچ میں. پھر کیا ہے؟ مدت ہے. آپ نے کہا کہ مفتی جی آپ کو 100 روپیہ قرض دیتا ہوں میں 3 مہینے کی مدت پر، 110 لوں گا. یہ 10 روپیہ جو آپ لے رہے کیا لے رہے؟ کوئی مال کا عوض نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہوئی. تجارت میں آپ نے قلم بیچا، مجھ کو ٹوپی بیچی، عطر بیچا، 100 روپے کا 110 روپے میں. تو اللہ پاک اسی کو فرما رہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اس آیت سے پہلے اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، تجارت کو، اور سود کو حرام کیا ہے. اس میں کوئی عوض نہیں ہوتا ہے، صرف مدت ہوتی ہے. میں نے کہا 3 مہینے میں نہیں دے پاؤں گا آپ کو، 6 مہینہ کرو نا بابو جی. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، 120 روپیہ دینا پڑے گا. میں نے کہا 9 مہینے میں دوں گا. آپ نے کہا 130 روپیہ دینا پڑے گا. یہی ہوتا ہے نا، مہاجن ساہوکار ایسا ہی کرتے ہیں، سود پر سود بڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، تو بظاہر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، صدقہ تو میں نے کیا 100 روپیہ گیا، اور اللہ کہہ رہے کہ نہیں بڑھاتے ہیں. اور اللہ پاک فرما رہے آپ کو 109 روپیہ جیب میں آیا 9 مہینے کی مدت پر، 110 روپیہ آیا 3 مہینے کی مدت پر، اور اللہ کہہ رہے گھٹاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، پہلے 100 روپیہ تھا اب 110 روپیہ ہو گیا. میرے بزرگ عزیزوں، مفسرین نے فرمایا آخرت کے اعتبار سے سود خور گھاٹے میں ہے اور صدقہ کرنے والا نفع میں. لیکن ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کاروبار کی منڈی میں اتریے اور اس آیت کو لگائیے تو واللہ اللہ رب العزت جو فرما رہے کہ سودی کاروبار کرنے والوں کا مال گھٹتا ہے. بظاہر آپ کو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت نفع ہو رہا ہے اور یہ عیش میں گھوم رہا ہے، عیش و عشرت میں آ رہا ہے، آج یہاں پر کل وہاں پر. لیکن اچانک سود خور پر ایسا دیوالیہ پن آ جاتا ہے کہ کروڑ پتی روٹ پتی بن جاتا ہے. بزنس میں بھی گھاٹا آتا ہے، لیکن بزنس میں آدمی اتنا نیچے نہیں جاتا ہے. سود خوروں کے حالات کو دیکھو. حضرت مفتی رشید احمد کراچوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سارے علماء نے دنیا کے ان کو تسلیم کیا. ان کے 8 جلدوں میں لائبریری میں کتاب رکھی احسن الفتاوی. انہوں نے پورے سود پر ایک رسالہ لکھا ہے، بینک انٹرسٹ پر. وہ فرماتے کہ لاہور میں 2 بہت بڑے مسلمان تاجر، بہت بڑے تاجر، زیور والے، سونار، ان کے فیکٹری میں کام کرنے والے 50-75 لوگ، دونوں مسلمان. اچھا خاصا چل رہا ہے، صدقہ بھی ہو رہا ہے، خیرات بھی ہو رہا ہے، خرچ بھی چل رہا ہے، اور کوٹھی پہ کوٹھی بنائے بھی جا رہے. کیا ایک مہاجن اور سود خور سے اس کی دوستی ہو گئی دونوں کی، اور اس نے اس کو اپنے کاروبار کو اور بڑھانے کے لیے، بڑا ہی ہوا تھا، سود پہ سود لینا شروع کر دیا. میرے بزرگ عزیزوں، ان کا طوطی بولتا تھا، مارکیٹ میں بچوں کے نام پر تھا، زبان پر تھا بچوں کی، زیور کہاں سے خریدنا ہے، فلاں ساہوکار پر، فلاں سونار کے پاس چلے جاؤ. کہا حاجی صاحب، کا فلاں حاجی صاحب کی زیور کی دکان ہے، بہت بڑی، بہت اچھا ہے، تم چلے جاؤ. پیر رکھنے کی جگہ نہیں. بہت دیر کے بعد نمبر آئے. اچانک میرے بزرگ عزیزوں گھن لگ گیا، دیمک لگ گئی. یمحق اللہ الربا، تھوڑی دیر کے لیے تو نفع دکھتا ہے، لیکن اچانک ایسا دیوالیہ نکلا کہ ایک حاجی صاحب نے خودکشی کی، دوسرے حاجی صاحب نے 65 لاکھ کا بنگلہ 10 لاکھ میں بیچ کر شہر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر نکل گیا، اور اپنے بچوں کی شادی میں بھی نہیں آیا، وہیں پر جا کے مر گیا. یمحق اللہ الربا. آج دکھ رہا ہے تمہیں بڑھوتری. میرا بدن سوجا ہوا ہے، میری ران سوج گئی ہے، میرا گال سوج گیا ہے. آپ مجھے صحت مند بولو گے؟ اندر پیپ بھرا ہوا ہے. سود خوروں کا بدن بعض مرتبہ، بعض کاروبار ان کے بہت اچھے لگ رہے مجھے اور آپ کو، کہ ریل پیل ہے، عیش اور بنگلہ ہے، کوٹھی ہے،
وہ صحت مند کو ڈاکٹر بولے گا صحت مند نہیں، اندر پیپ بھرا ہے، نکالنا پڑے گا، یہ ورم ہے، یہ صحت نہیں ہے، یہ سوجن ہے۔ میرے بزرگ عزیزو، بظاہر آپ کو ریل پیل دکھ رہی ہے، ان کے اندر کی زندگی دیکھو۔ امریکہ کے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، ٹائمز آف امریکہ کی، 75% لوگ رات کو نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں، سب کے پاس بنگلے اور کار کی چابیاں اور سوئمنگ پول سب موجود ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان سود خوروں کو نیند کی گولیوں کے بعد بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو ہم نے آپ نے میرے بزرگ عزیزوں، حضرت تھانوی فرماتے کہ راحت اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے، اور راحت کے اسباب اور چیز ہے۔ یہ ان کے پاس راحت کے اسباب ہے، راحت ان کے پاس نہیں ہے، سکون ان کے پاس نہیں ہے، مال کی برکات ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بے برکتی کا میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں، اشارہ نہیں کروں گا۔ بہت بڑے دیندار ماشاءاللہ حاجی صاحب، بہت مخلص لوگوں سے، علماء سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا قریبی رشتہ دار آدمی کروڑوں خربوں ہے، نسلیں کھائے گی، لیکن کیا مغز میں آئی بات، وہی ہرس میرے بزرگ عزیزو، ہرس۔ میرے بزرگ عزیزو، پہلے ایک میں مسئلہ بیان کروں، 72 گھنٹے کا میرے گھر پہ فاقہ ہے۔ اب مری مرغی بھی حلال ہے میرے لیے، سود کا پیسہ بھی حلال ہے، لیکن اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے میں لون پہ لون لیتے جا رہا ہوں خواہ۔ میرے پاس 2 اسٹار ہوٹل ہے، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، آپ کی نظر جہاں تک جاری میں اس کا مالک ہوں، لیکن اس حاجی صاحب نے مجھ سے خود فرمایا پچھلے دنوں کہ انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل کے لیے 500 کروڑ کا لون لیا، نہیں کھل سکی اب تک۔ یہ اللہ کی لعنت میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور دنیاوی عذاب بتا رہا ہوں۔ 500 کروڑ لون کے بعد بھی نہیں کھل سکی، کچھ انٹیریئر کا کچھ کام باقی رہ گیا 30-32 کروڑ کا، وہ بھی کر لیا، اور آج تک بند پڑی ہے۔ اور بیوی جس کی محبت کی اور جوڑے کی مثال دی جاتی تھی، آج وہ اپنے شوہر کو 1 منٹ گھر میں رکھنے تیار نہیں ہے، اور بچے نے بھی باپ کو بڑھاپے میں باہر کر دیا۔ اور وہ حاجی صاحب فرماتے کہ میرے ایک رشتہ دار، جنہوں نے انہی کے قریب رشتہ دار، 2 کمپنی کے مالک، لیکن 1 روپیہ سود پر نہیں لیا آج تک، الحمدللہ۔ نرم گرم تو سب جگہ چل رہا ہے، سب جگہ سیلری دیر سے مل رہی ہے، لیکن ان کا گھر، ان میں ان کی نیند، وہ بستر پہ پڑتے ساتھ اللہ کا بندہ خراٹے لے کے سوتا ہے، نیند اس کے پاس موجود ہے۔ اور اسی کے قریبی رشتہ دار جس کے پاس اس سے زیادہ ہزاروں ایکڑ مال تھا، آج وہ برباد ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میرے بزرگ عزیزوں، پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کا فرمان 16 آنے سچ ہے۔ اللہ پاک سود کو گھاٹے میں لاتے ہیں، بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اور آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ میرے بچوں کے لیے، تو یہی بچے جن کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ رہے، لیکن یہی پیسوں کی وجہ سے میرے بچے آج میرے باغی ہو گئے، میری بیوی میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ میرے بزرگ عزیزوں، اس سے زیادہ ذلت کیا ہے؟ اب تو قرآن کا فرمان سمجھو۔ اور انہی کے قریبی رشتہ دار، سارے حالات آنے کے بعد 1 روپیہ لون پہ نہیں لیا اللہ کا بندہ، آج اس کی پوری فیکٹری آرام سے چل رہی ہے، نرم گرم سب کے ساتھ ہے۔ یہ برکت ہے، یمحق اللہ الربا، صدقے کی برکت ہے، تجارت کو اچھے انداز سے چلانے کی برکت ہے۔ سب اسٹیٹس بڑھنے کے لیے میرے بزرگ عزیزوں لون لے رہے۔ لون کی اجازت ہے شریعت میں کہ 72 گھنٹے کا فاقہ ہے، دال کا پانی بھی نہیں ہے میرے گھر میں، اب مری مرغی بھی حلال ہے، سور بھی حلال ہے میرے لیے، اور سود کا پیسہ بھی حلال ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ پاک امریکہ میں سود خور کا دل جتنا سخت ہو جاتا ہے اتنا کسی کا سخت نہیں ہوتا۔ امریکہ میں صبح 10 بجے کیس کیا ایک لڑکی نے کہ میرے باپ مجھ سے 3 مہینے سے میرا گھر، میرے باپ کے مکان پر میں کرائے سے رہتی ہوں، میرے جاب چھوٹنے کی وجہ سے 3 مہینے کا میں نے کرایہ نہیں بھر سکی بھاڑا، باپ نے لون لیا ہے مجھ سے، مجھ کو چھٹکارا دلا اور میرے باپ کو سزا دو۔ یہ سود خور کی نحوست، حرص ایسی، قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ خبتی ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کل قبر سے سود خور ایسا اٹھے گا جس طرح کوئی دیوانہ اور جس کو آسیب اور بھوت لگ گیا ہو، وہ کیسا مارا مارا پھرتا ادھر ادھر، سمجھے کہ دم کر دو پانی، کچھ جھاڑ دو آسیب، اس طرح وہ خبتی اور بدماش ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اپنی سگی بیٹی سے سود لے رہا ہوں میں۔ بزرگ عزیز، اور سود خور کی یہ فطرت ہوتی ہے۔ اس لیے بدترین گناہ اگر ہے کفر و شرک کے بعد
میرے بزرگ و عزیزوں، خیر میں اور آپ تو ملازم ہیں، بہت بڑے تاجر نہیں ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے بھی سنا رہا ہوں ایسے واقعات بھی، جو میں مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنایا نا میں نے، اس میں ایسے واقعات ہیں کہ میرے اور آپ کی طرح میرے بزرگ و عزیزوں 5,000 کسی نے لیا، 55,000 اب تک ادا کر چکا ہے، لیکن سود کی نحوست یہ ہے کہ اصل رقم 5,000 ابھی تک باقی ہے۔ گورکھپور میں ایک ماسٹر صاحب نے، ٹیچر نے 500 روپیہ سود پر قرضہ لیا، 33,000 روپے اب تک چکا ہے۔ 10,000 ایک آدمی نے سود پہ قرضہ لیا، یہ میں اپنے اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ اچانک میڈیکل آ گیا میرے آپ کے اوپر، اچانک گھر میں تنگی آ گئی، 2-4 مہینے کی سیلری نہیں ہوئی، میرے بزرگ و عزیزوں دال پی لینا، 4 روٹی کھاتے میں اور آپ 2 کھا لیں گے، 1 کھا لیں گے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، تمہاری طبیعتیں جھوم اٹھے گی۔ جس نے 72 گھنٹے کا فاقہ برداشت کیا، سود تو دور کی بات، اس کی تو نحوست ہے، جس نے 72 گھنٹے کا فاقہ برداشت کیا اور کسی اپنے پڑوسی سے سوال بھی نہیں کیا، اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول وعدہ فرماتے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں 1 سال کی حلال روزی اتار دے گا۔ بہت بڑے حاجی صاحب ابھی بھی زندہ ہے، ابھی تو بہت بڑے پیر ہو گئے، وہ اپنے پوتے کو لے کر، پوتے کو نہیں اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹا 5-6 سال کا تھا، مسجد کے باہر ٹہل رہے تھے، ان کا 20 سال پرانا بھی دوست گزرا، انہوں نے کہا یہ حدیث میں نے پڑھ رکھی تھی، 72 گھنٹے کا فاقہ چل رہا تھا ہم میاں بیوی پر، بچوں کے لیے دودھ بھی نہیں تھا، میں اپنے بچے کو گھر سے مسجد کے دروازے تک ایسے ہی گھوم رہا تھا لے کر، میرا 20 سال پرانا دوست گزر گیا، میں نے سوال نہیں کیا، آج اللہ پاک کروڑوں روپیہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، 1 سال کی حلال نہیں، اللہ پاک نے سب حلال روزی اتار دی۔ بزرگ عزیز، اور صدقے کو بڑھاتے ہیں، 1 روپے کو 700 روپیہ، بظاہر تو میں نے آپ کو 100 روپیہ صدقہ کر دیا، میں اس پر بھی بات کہہ رہا تھا اور میرا تو چلا گیا، اور اللہ پاک کہہ رہے بڑھاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، میرے 100 روپے کے صدقے کی وجہ سے میرا ہائی وے پہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، جس میں 2 لاکھ روپیہ میڈیکل خرچ جانے والا تھا، اللہ پاک نے اس 100 روپے کی برکت سے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، تو صدقہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ 1,99,900 روپے بچے کہ نہیں میرے؟ 100 روپیہ گیا، اتنا میں نے نفع میں رہا۔ اور سود کو گھٹاتے ہیں، سود پر، سود خوروں پر مالی آفت آتی ہی آتی ہے، اور یہ تو سود دینے والے، یعنی جو پیسے لوگوں کو دیتے ہیں سود پر، ہم اور آپ جو چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں سود پر پیسے لیتے ہیں، 10,000 دے دو، 15,000 دے دو قرضہ، میرے بزرگ عزیزوں یہ غلطی بھی نہیں کرنا، مت کرنا۔ صلاۃ الحاجت ہے میرے آپ کے پاس عمل، قرض کی ادا کرنے کی دعائیں ہیں، سجدے کی دولت ہے میرے بزرگ عزیزوں، جس کا گھرانہ سجدے میں پڑ جائے اللہ پاک اس کو فاقہ دے دے گا؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات، میں ابھی صبح میرے پاس دارالفتہ میں ایک بہت بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ فاقہ تو چھوڑو، تم مفتی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، فاقہ اور بھوکمری تو اللہ پاک اپنے ولیوں کے گھر پہ لاتے ہیں، تو نبی کی بہت بڑی سنت ہے، یہ میرے اور آپ کی دین کدھر ہے کہ میرے آپ کے گھر پہ فاقہ آ جائے؟ کوئی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک بہت اپنے خاص ماننے والے کو اللہ پاک یہ دولت دیتے کہ جن کے گھر میں فاقہ ہے، میرے آپ کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، 2 سالن سے 1 سالن ہو جائے گا، 1 سالن سے دال ہو جائے گا، دال سے لہسن کی چٹنی ہو جائے گی۔ میرے بزرگ عزیزوں، بہت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ لوگوں سے، اس معاملے میں نہیں جانا، ایک نہیں بے شمار واقعات ہے کہ اصل رأس المال یعنی اصل پونجی جو میں نے قرضہ لیا تھا آپ سے 500 روپیہ، وہ وہیں کے وہیں باقی ہے، 55,000 روپیہ، 60,000 روپیہ میں چکا ہوں، وہ 10,000 روپے والا اس نے 60,000 چکا دیا، لیکن 10,000 آج تک باقی ہے۔ سود لینا، دینا، لکھنا، اس پہ گواہ بننا، اس پہ گواہی دینا، سب کے سب حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے بدترین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقل نصیب فرمائے، قرآن کے سامنے اور حدیث کے سامنے اپنی گردن جھکانے والا بنائے، اور جس کو قرآن نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھنے والا بنائے، جس کو حرام کہہ دیا حرام سمجھنے والا بنائے۔ اللہ پاک میرے بزرگ عزیزوں اپنی عافیت اور چین مت گواؤ۔ جو اس دلدل میں پڑا وہ دلدل میں دھستے ہی گیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو لوگ اس طرح چکا دیے، بہت سارے مثالیں اس کے میرے پاس نہیں، ایسا نہیں کہ میں صرف پڑھ کر آیا ہوں، آپ لوگ دنیا میں نہیں رہتے ہو، آپ لوگوں کے سامنے بھی بے شمار مثالیں ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ایک معجزہ ہے، اپنی جگہ پر 16 آنے صحیح ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس گندے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اس سے بدتر گناہ سود کو حلال سمجھنے سے اللہ پاک اس کافر بننے سے بھی بچائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت جن کی باقی ہو ادا کر لیں۔